اس وقت آپ کہاں تھے؟ سبحان اللہ۔ جابر نماز کے مسائل، دین کے مسائل، روزے کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل، فرائض و سنن و مستحبات کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں، بات کئی ہزار سو سال پیچھے کی پوچھ رہے ہیں۔ اب ان پوچھو ان عقل کے اندھوں سے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اور جابر مصطفیٰ سے کئی ہزار سو سال پہلے کی بات پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اس وقت میں کہیں اور نہیں، اسی آدم کی پیشانی میں میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ، آدم کی پشت میں موجود تھا۔ اب جابر کا یہی یہاں بھی مصطفیٰ کی تعریف سے دل نہیں بھرا، آپ کا بھر گیا ہو۔ اللہ کرے کہ 10 رمضان محرم تک ہم سنیں پھر بھی ہمارا جی نہ بھرے۔ جو لمحہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے وہ لمحہ تمہارے ایمان کی موت ہے۔ جو لمحہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے وہ تمہارے ایمان کی موت ہے۔ ضرورت جتنی ہو اتنا استعمال کرے، کیوں پریشان کو بھی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دم اطمینان سے بیٹھے، وہ آپ کا سہیوگ ہی کریں گے، آپ ان کا سہیوگ ہر مسئلے میں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بلکہ پوری دنیا کو قانون مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ قانون سکھانے والے مصطفیٰ کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کبھی قانون کا النگھن نہیں کرتے۔ جابر ابن عبداللہ یہیں خاموش تھے، یا رسول اللہ اور اپنی تعریف کیجئے، ہمیں آپ کی تعریف سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو نہیں آ رہا؟ بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر نافرمانی کے سبب عذاب نازل کیا تھا، نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، آپ اپنے فرما بردار امتی کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، جتنے ساتھ میں تھے سب بچ گئے، جتنے ساتھ میں نہیں تھے سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ یا رسول اللہ، جب نوح کی امت پر عذاب آیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جابر، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو جب نوح کی کشتی پر نوح کی امت پر عذاب آیا تھا اس وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 یا 82 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، تو کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، اللہ کی غضب سے بچ گئے تھے، اللہ کے قہر سے بچ گئے تھے۔ جانتے ہو بچنے کی وجہ کیا تھی؟ مصطفیٰ کے صحابی عرض کرتے ہیں آقا مجھے تو نہیں معلوم، آپ خود بتا دیں۔ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جابر، اس وجہ سے وہ لوگ عذاب سے بچ گئے تھے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، نوح کی پشت میں تمہارا نبی موجود تھا، جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو پانی کی کیا مجال کی نوح کی کشتی والوں کو ڈبو سکے۔ سبحان اللہ، نوح کی کشتی والوں کو ڈبو سکے۔ اگر نوح علیہ السلام کی امت اللہ کے عذاب سے بچی ہے تو وہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے تھے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ کسی بھی قوم پر اگر کوئی عذاب آیا کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کے سبب آیا کرتا ہے۔ اگر کوئی قوم گمراہی کا شکار ہو جائے، اگر کوئی قوم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائے، اگر کوئی قوم مصطفیٰ کی یا اور نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائے تو اللہ اس قوم پر عذاب نازل کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر تم نہیں بچ سکتے کہ کورونا دوسروں کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نافرمانی کے سبب اس عذاب کو مسلط کیا ہے۔ ایسی اللہ کی سخت پکڑ دیکھنے کے باوجود
ہم اپنے آپ کو بیدار کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ بات عظمت مصطفیٰ کی چل رہی تھی۔ جابر ابن عبداللہ نے پہلے پوچھا آقا اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے نبی کے نور کو۔ آقا اللہ نے سب سے افضل کسے بنایا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے نبی کو۔ آقا یہ بتائیے آدم جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت جنت میں آدم کی پشت میں موجود تھا۔ مصطفیٰ سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آدم دنیا میں آئے 300 سال اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، کوئی جواب رحمت نہ ملا۔ جب آدم دنیا میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا آدم علیہ السلام نے 300 سال آنسو بہائے، کوئی جواب رحمت نہ ملا۔ جیسے ہی آدم نے تمہارے نبی کا وسیلہ لگا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو تمہارے نبی کے صدقے میں قبول فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ صحابی کا دل یہاں بھی خوش نہیں ہوا، یہیں تک خوش تو تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی تعریف سے دل نہیں بھرا، اور بتائیے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں کود گئے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، اس وقت آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر نارے نمرود میں چھلانگ لگا دیا تھا، اس وقت سیدنا ابراہیم جب کودے تھے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر آگ ابراہیم کا کیوں کچھ نہیں بگاڑ سکی؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں چھلانگ لگا دیا تھا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس وقت آگ نے ابراہیم کا کیوں کچھ نہیں بگاڑا؟ صحابہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت میں اسی آگ میں ابراہیم کی پشت میں موجود تھا، تمہارے نبی کا نور جہاں موجود ہو آگ کی کیا مجال کی ابراہیم کو جلا سکے؟ آگ کی کیا مجال کی ابراہیم کو جلا سکے؟ یا رسول اللہ اور بتا دے، اور مجھے بتا دے۔ مصطفیٰ نے فرمایا پوچھو۔ یا رسول اللہ جب سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اپنی قربانی دینے کے لیے میدان منی میں لیٹ گئے، باپ قربان کرنے بیٹا قربان ہونے کو تیار، حضرت ابراہیم نرم و نازک خلق پر چھری چلا رہے، چھری نہیں چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ جب اسماعیل منی میں تھے آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اس وقت میں کہیں اور نہیں اسی میدان منی میں حضرت اسماعیل کی پشت میں موجود تھا جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہے۔ چھری کی کیا مجال کہ اسماعیل کے نرم و نازک حلق پر چل سکے؟ اسماعیل کے نرم و نازک خلق پر چل سکے۔ پتا چلا مصطفیٰ کی تعریف دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی تعریف دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ صحابہ نے پہلے پوچھا ہر حدیث مکمل ہوئی، اب اس حدیث پاک کو میں لے جا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فخر زمین و زمن سریائے علم و فن شاہ امام احمد رضا کی شاعری آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے امام کی شاعری پڑھو تو خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے امام کی شاعری پڑھو تو اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، میرے امام کی شاعری پڑھو تو اہل بیت صحابہ کی عظمت دل میں بسا کرتی ہے۔ صحابہ نے کہا آقا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے نبی کے نور کو۔ آقا آدم کی دعا کس کے صدقے میں قبول ہوئی؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے نبی کے صدقے میں۔ آقا نوح کی کشتی کو کیسے بچایا گیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے نبی کے نور کے صدقے میں۔ ابراہیم کو کیسے بچایا گیا؟ تمہارے نبی کے نور
नूर के सदके में इस्माइल को कुर्बानी से कैसे बचाया गया, तुम्हारे नबी के नूर के सदके में जब मेरे इमाम आला हज़रत ने देखा कि जमीन मुस्तफा के सदके में, जमीन मुस्तफा के सदके में चमक रही है, चांद मुस्तफा के सदके में चमक रहा है, आदम मुस्तफा के सदके में चमक रही है, इब्राहिम मुस्तफा के सदके में चमक रही है, इस्माइल मुस्तफा के सदके में चमक रहे हैं, तो मेरे इमाम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आज से चमक रही है तो आप मुझे भी चमका दीजिए। और मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे इमाम कहते या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते, या रसूल अल्लाह जमीन आग से चमकी, आसमान हो गया क्या टाइम, 5-10 मिनट है तो दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया कल माइक थोड़ा ठीक ठाक कर लेना, वरना आज की कंडीशन ये नहीं थी कि मैं आप अपनी मेहनत की बुनियाद पर बोल गए। बात कहूँ तुझे तेरे तो बस में तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ।